اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ان کا کوئی حمایتی اللہ کے سوا ہے، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ یہ لوگ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھ سکتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا اور انہوں نے جو کچھ تراشا تھا وہ سب ہوا ہو گیا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون۔ بے شک یہی لوگ آخرت میں زیادہ نقصان پانے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی کی، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالأعمی والأصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھتا اور سنتا ہو، کیا دونوں کا حال برابر ہو سکتا ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ میاں نے کہا شاہدین سے جو حال، تو اس وقت تھا یہ مبارک مقال، پڑی جب نظر آپ پر پہلی بار تو پھوٹے میری آنکھ اے فنکار، جس نے دیکھا ہو مہدی کو درمیاں کہ دیکھا ہے میں نے اپنے خدا کو عیاں۔ یہ سن کر امام الزمان نے کہا خدا کو وہ دیکھے جو ہووے خدا، تمام فنا کی بشارت یہ تھی جو مہدی دین سید خنمیر کو دی۔ سیرت بندگی میاں سید شاہ خنمیر صدیق ولایت حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کل کی نشست میں اہم واقعات سنائے گئے آپ کے سامنے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے بندگی میں سید شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ کی پہلی ملاقات، اور صرف نظر مہدی موعود علیہ السلام نے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کے تمام حجابات ہٹا دیے اور اللہ تعالیٰ کے تجلیات کی جو ہے برسات ہونے لگی، اور آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ پھوٹ جائے بندے کی آنکھیں جس نے مہدی کو دیکھا، یعنی اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو میری آنکھیں جو ہے پھوٹ جائے۔ تو آپ کہتے ہیں پھوٹ جائے بندے کی آنکھیں جس نے مہدی کو دیکھا اور بندے نے اپنے خدا کو دیکھا، یعنی سیدھا وہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا جلوہ ہوا ہے۔ مولانا مہدی موعود علیہ السلام نے جواباً عرض کیا کہ جو خدا ہو سو خدا کو دیکھے، یعنی جو خدا ہوتا ہے وہ خدا کو دیکھتا ہے، یعنی تمام فنا کی بشارت دی تھی بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو ہے کامل اللہ کی ذات میں فنا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے، رایت ربی بربی، یعنی میں نے اپنے رب کو رب کی آنکھوں سے دیکھا ہے، رب کو رب ہی سے دیکھا ہے۔ بہرحال بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے وہ بھی سنا کہ عصر مغرب اور عشاء کی نماز بغیر سر کے ادا کی، صرف تن نے بغیر سر کی یہ نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے سب جا چکا تھا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہوا جو کل کی نشست میں نہیں کہا گیا تھا کہ اے سید خنمیر ہم تجھ سے راضی ہوئے، خوش ہوئے، جو ہماری درگاہ سے مانگنا ہو مانگ۔ تو بندگی میں نے عرض کیا کہ خدایا بندہ تجھ سے تیری ذات کے سوائے کچھ نہیں چاہتا۔ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا اور 3 مرتبہ یہی جواب دیا گیا کہ بندہ تجھ سے تیری ذات کے سوائے کچھ نہیں چاہتا۔ بہرحال اس کے بعد آپ نے سنا کہ جو ہے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ پہ جو ہے ایک مدہوشی کا عالم تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے آپ کو ملک فخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کو اس وقت کی جو گاڑی تھی اس میں جو ہے سوار کرتے اور جو ہے گھر لے جاتے۔ مدہوشی کے عالم میں تھی، 1 ہفتے تک آپ اسی طرح رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر جیسے ہوش آتا اور آپ جو ہے دوڑے ہوئے جو ہے امام مہدی اسلام کے پاس آ جاتے، آپ کا حال
اس شاعر کے شعر کی طرح تھا جیسا کل کہا گیا کہ کل ہوش کھو کر آئے تھے جس جلوہ گاہ سے، پھر لے جلا ہے دل بے قرار آج، یعنی کل ہوش کھو کے آتے اور پھر جیسے ہی اپنے آپ کو جو ہے امام اسلام سے دور پاتے تو فوراً جو ہے دوڑے ہوئے مولانا مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے حضور پہنچ جاتے۔ تقریباً 1 سال کا عرصہ جو ہے مولانا مہدی موعود علیہ السلام جو ہے پٹن میں گزارے ہیں، بندگی میں کے شہر میں۔ اس کے بعد اب آپ کی عمر جو ہے اس وقت جو ہے صرف 18 سال بندگی میں رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک۔ اب یہاں پہ آپ کے طفیل میں، بندگی میں کے طفیل نے اکثر باڑی وال جو آپ کا ننیال تھا خاندان والوں نے امام مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کی۔ اب یہاں پہ ایک معاملہ یہ آ رہا تھا، آپ کے نانا جو ہیں ملک مبارز الملک، اب وہ فکر مند ہو رہے تھے کیونکہ جو ہے اب امام مہدی موعود علیہ السلام جو ہے ہجرت کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور معلوم ہے کہ جو ہے اس مقام پہ بھی جو ہے آپ کا مسکن نہیں ہے، آپ زیادہ دیر نہیں ٹھہریں گے، آپ یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو اب نانا کو یہ فکر ہے کہ اگر مہدی موعود علیہ السلام یہاں سے چلے جائے تو کہیں سید خنمیر جو ہے ان کے نواسے، ان کا دل، ان کا چین، ان کا سرور سب کچھ تھے، وہ بھی جو ہے ان کے ساتھ کہیں چلے نہ جائے، ان کی آنکھوں کتنا ڈک سب کچھ تھے۔ تو اب نانا کو فکر ہو۔ اب ادھر سے پٹن کے علماء نے بھی جو ہے امام مہدی موعود علیہ السلام کے خلاف جو ہے کافی سازشی رچی، بادشاہ کو جو ہے ورغلایا گیا اور جو ہے بادشاہ کے یہاں سے جو ہے اخراج نامہ، یعنی جو ہے شہر بدر یہاں سے نکلنے کے واسطے جو ہے وہ جو ہے پٹن لایا گیا اور وہ حوالے کیا گیا۔ دیکھیے یہ اتفاق کی بات ہے، ان کا مقدر تھا بندگی میں ان کے نانا کے حوالے، کیونکہ جو ہے وہ صوبیدار تھے، غالباً کلیکٹر کو صوبیدار کہتے ہیں پٹن کے، ان کے حوالے بادشاہ کی طرف سے اخراج نامہ آیا تھا اور لے جا کے جو ہے مہدی موعود السلام کو بتانا ہے کہ آپ کو جو ہے بادشاہ کی طرف سے اخراج کا حکم ہوا ہے، آپ یہاں سے لہٰذا نکل جائیں۔ ابھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، عاشقوں کے واسطے کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی گستاخی سیدھا سیدھا، کیونکہ جو ہے وہ اخراج کا جو ہے اب تھپا جو ہے پڑ جائے گا یہاں پہ اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے پوچھو۔ ادھر امام نام اسلام کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو چکا ہے کہ جو ہے آپ بڑلی سے جو ہے اب یہاں سے پٹن سے جو ہے آگے بڑھیں۔ اب اسلام اس کی تیاری میں ہے، ملک مبارز الملک کو یہ بات معلوم نہیں ہے، بندگی میں رضی یہ بات معلوم ہے اور آپ کے ساتھ والوں کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ اسلام جو ہے یہاں سے نکلنے والے ہیں۔ تو بندگی میں جو ہی معلوم ہوا کہ آپ کے نانا کے ہاتھ میں اخراج نامہ آیا تو فوراً گئے اور کہے کہ نانا جان مہدی موعود علیہ السلام کو جو ہے یہاں سے نکلنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہو چکا ہے، آپ کچھ ہی دن میں یہاں سے نکل رہے ہیں، لہٰذا جو ہے آپ خامخواہ جو ہے یہ تہمت اپنے اوپر نہ لے لیں، یہ الزام اپنے اوپر نہ لے لیں، آپ جو ہے ہرگز جو ہے ان کے پاس نہ جائیں۔ لیکن وہ اس وقت کے جو ہے کافی ایک بہت بڑے لیڈر آدمی تھے، وہ اس بادشاہ کے جو ہے حکم کو جو ہے آسانی سے جو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے تھے، کافی پریشر تھا علماؤں کی طرف سے بھی غالباً، اور جو ہے نواسے کی محبت بھی تھی اور کی قسمت تھی، وہ جو ہے اخراج نامہ لے کے امام اسلام کے حضور پہنچ گئے۔ یہ ایک ہی ملاقات ہوئی نانا کی، میں اسلام سے جو ہے آپ ملے نہیں، ایک ہی ملاقات ہوئی، میں اسلام کے پاس پہنچے اور اخراج نامہ پیش کر دیا تو مہدی موعود علیہ السلام نے جو ہے تنزن فرمایا، اس کے لکھا ہوا ہے کہ ملک نصیر یہ سوباگ کا ٹوکرا تم نے کیوں اٹھایا؟ یہ جو ہے خامخواہ الزام جو ہے تم نے اپنے سر کیوں اٹھا لیا؟ ہم تو جو ہے نکل رہے تھے، اب تمہارے اوپر ٹھپا پڑ گیا کہ جو ہے میں اسلام کو جو ہے نکال رہا گیا۔ اور بندگی نے اس وقت عرض کیا تھا کہ نانا جان اگر آپ یہ اخراج نامہ امام اسلام کے پاس لے جائیں گے تو بندہ کبھی آپ کو منہ نہیں دکھائے اور نہ ہی آپ کا منہ دیکھے گا، اور اس بات پہ بندگی میاں قائم رہے، اس بات پہ بندگی میاں قائم رہے۔ دیکھیے نانا نواسے جو ہے باپ بیٹے سے زیادہ محبت تھی وہاں پہ، لیکن یہ عشق خدا ہے، اللہ تعالیٰ کا عشق ہے، امام اسلام کا جو عشق ہے وہ کتنا بھاری ہے دیکھیے اور کیسی مردانگی کی بات ہے۔ تو بہرحال میں اسلام نے فرمایا کہ ملک نصیر یہ سوبھاگ کا ٹوکرا تم نے اپنے سر کیوں اٹھایا؟ بندے کو تو جو ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے جو ہے حکم ہو چکا تھا۔ بہرحال وہ حکم نامہ جو ہے بتا دیا گیا اور ادھر امام مہدی موعود علیہ السلام جو ہے پٹن سے نکل گئے۔ ملک نصیر مبارز الملک آپ کے جو نانا تھے پہلے سے تیاری کر چکے تھے کہ جو ہے میں اسلام یہاں سے نکلیں گے تو آپ کے نواسے بھی ساتھ چلے جائیں گے، لہٰذا جو ہے بندگی میں کو قید کر دیا گیا، اپنی حویلی پر بالا خانے پر نظر بند کر دیا بندگی میں عرضی، کیونکہ وہ بھی ساتھ چلے جائیں گے معلوم تھا، لیکن اس کو جو ہے کوئی روک نہیں سکتا۔ مہدی موعود علیہ السلام یہاں سے جو ہے پٹن سے آگے بڑھے اور بڑلی جو خاص مقام سیرت مبارکہ میں آپ نے سنا ہے، یہاں پہ دعوے موقد ہوا ہے، یہاں پہ وہ خاص دعویٰ ہوا ہے جہاں پہ امام مہدی موعود السلام نے اللہ کے حکم سے پہلی مرتبہ فرمایا کہ جس نے اس ذات پر ایمان لایا مومن، اور اپنی چمڑی پکڑ کے فرمایا کہ جس نے ذات کا انکار کیا وہ کافر۔ اب تک آپ نے جو ہے کفر کا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے فرمان نہیں سنایا تھا، یہاں پہ سنا، اسی لیے اسے دعوے موقت کہتے ہیں۔ تو دیکھیے خدا تعالیٰ کی قدرت میں اسلام 15 روز بڑلی میں پہلے جا کے ٹھہرے، آپ کی سفر کی نیت تھی، لیکن جب اللہ کی طرف سے معلوم ہو کہ یہاں پہ ٹھہرنا ہے تو 15 روز آپ نے جو ہے نماز قصر ادا کی۔ اس کے بعد 15ویں روز کے بعد پیر کے دن
امامنا مہدی موعود السلام نے فجر کی نماز کے بعد ایک اجدام تھا، 360 خاص صحابہ تھے اور عوام کی تعداد تو جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے، وہ سب بیٹھے ہوئے تھے اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام بیان قرآن کر رہے تھے۔ اچانک آپ کا چہرہ جو ہے متغیر ہونے لگا، بدلنے لگا، اسی طرح جس طرح جو ہے رسول وسلم جو ہے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوتے اور جب اللہ کی طرف سے وحی آتی تو رسول اللہ کا چہرہ بدل جاتا، اسی طرح جو ہے امام اسلام کا جو ہے چہرہ بدلنے لگا، یعنی اب آپ جو ہے دعویٰ کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ادھر اللہ نے بندگی میں اور ان کے دل میں نہ جانے کیا الہام ڈالا تھا، آپ کا جوش اتنا عروج کر چکا تھا کہ بندگی میں آپ جو ہے جدائی برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ نے جو ہے رسی سے اوپر کھڑکی سے جو ہے بالا خانے سے جو ہے کود کے دوڑے ہوئے بھوکے پیاسے کس حالت میں نہ جانے جو ہے امام اسلام کے پاس بڑلی پہنچے، اسی وقت پہ پہنچے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، اسی وقت پہ پہنچے جس وقت جو ہے امام اسلام کا چہرہ بدل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تجلیات وہاں پہ شروع ہو رہے تھے، فرمان امام اسلام کا چہرہ بدل رہا تھا اور بندگی میں عرض میں آئے۔ اتنے میں کسی نے صحابی نے کہا کہ میرا جی لیجیے سید خنمیر آ گئے، تو امام اسلام کی خوشی کا یہ عالم کہا جاتا ہے، ایک خاص وقت تھا، بہت خاص وقت تھا، تو امام اسلام جو ہے اٹھے ہیں استقبال کرتے ہوئے کہ آؤ برادرم سید خنمیر، میرے بھائی سید خنمیر، تم سلطان النصیرہ ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولایت کے واسطے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور عطا کر میرے واسطے، میری ولایت کے واسطے ایک غلبہ دینے والا، ایک مدد کرنے والا۔ اس مدد کرنے والے سے مراد تمہاری ذات ہے، یہ کہہ کے تمہارا آنا خوش آمدید ہے، تمہارا اچھا ہوا کہہ کے جو ہے اپنے قریب بٹھایا۔ اس کے بعد امام اسلام نے وہ دعوے موقع کیا، اس کی تفصیل آپ نے جو ہے اس سے پہلے بھی سنی ہے، مختصراً یہ کہ آپ نے اللہ کے حکم سے یہ دعویٰ کیا کہ یہ بندہ مہدی موعود ہے، جس نے ذات پر ایمان لایا مومن، اور جس نے ذات کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ تو سب سے پہلے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ نے اور آپ کے بعد تمام صحابہ نے مل کر جو ہے آمنا و صدقنا کہا، یعنی ہم نے ایمان لایا اور ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ بہرحال بڑلی میں جو ہے یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس کے بعد امام اسلام جو ہے 5-6 مہینے جو ہے بڑلی میں رہے ہیں، بندگی میں یہاں پہ ساتھ رہے ہیں۔ اس کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام بڑلی سے آگے بڑھتے ہوئے جالور پہنچے، جالور میں بھی بندگی میں ساتھ تھے، جالور سے ناگور پہنچے۔ ناگور میں ایک خاص واقعہ یہ پیش آیا، یہاں پہ آپ کو جو ہے یہ جو وجہ ہے شہادت کی وہ معلوم ہو جائے گی، بچوں کو جو ہے واقف ہونا ضروری ہے کہ ناگور میں امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورہ آل عمران کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا۔ اسلام نے اپنے ثبوت میں، یہ یاد رکھیے بچوں کے واسطے آسان بات ہے کہ یہاں پہ کیوں بندگی میں کی شہادت اہم ہے وہ معلوم ہوگا آپ کو، کہ اسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی مہدیت کے ثبوت میں یہ آیت پڑھی کہ فالذین ہاجروا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور جن کا اپنے گھروں سے اخراج کرایا گیا، واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، جو اللہ کی راہ میں جو ہے ستائے گئے، وقاتلوا وقتلوا، جنہوں نے قتل کیا دشمنان خدا کا اور قتل ہوئے، قتل کیا اور قتل ہوئے۔ تو اسلام نے یہ آیت، یعنی یہ چاروں صفات ہیں، 4 صفات، ہجرت، اخراج، ایذا اور جو ہے قاتلوا اور قتلوا۔ ہجرت ہونا گھر سے نکلنا، اخراج ہجرت مطلب اللہ کی راہ میں نکلنا، مائگریشن، اخراج نکالے جانا، ایذا تکلیف اٹھائی جانا، اور اس کے بعد قتل کرنا اور قتل ہونا، یعنی دشمن کو قتل کرنا اور قتل ہونا، شہادت، سیدھی بات ہے۔ تو اسلام نے یہ 4 صفات اپنے ثبوت میں پڑھے، اس طرح میں اسلام نے پڑھے ہیں۔ یہ آیت جو ہے آپ نے بیان کیا، آپ نے جب پڑھا یہ کہ فالذین ہاجروا، تو اسلام نے پڑھا کہ شد، یعنی ہو گیا، ہجرت ہو گئی، واخرجوا من دیارہم شد، اخراج بھی ہو گیا، وأوذوا فی سبیلی شد، یعنی جو ہے اللہ کی راہ میں تکالیف بھی جو سہنا تھا وہ ہو گئے، شد، وقاتلوا وقتلوا مانا باقی ہے، ماشاء اللہ خائد شد، اور قاتل اور قتلوا باقی ہے، اللہ جب چاہے گا اس کا ظہور کرے گا۔ اسلام نے کہا کہ 3 صفات ہو چکے ہیں اور 4تھی صفت ابھی باقی ہے، اللہ جب چاہے گا اس کا جو ہے ظہور عمل میں آئے گا۔ اب اسلام یہاں پہ یہ نہیں کہ جو ہے یہ کس سے ہوگا کیا ہوگا، یہ بعد میں فرا مبارک میں واقع ہے کہ اسلام نے اپنی یہ 4تھی صفت تھی اللہ کے حکم سے بندگی میں کے حوالے کی، کیونکہ جو ہے خاتمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام پر نہ تلوار کاٹ سکتی ہے، نہ پانی ڈبو سکتا ہے، نہ آگ جلا سکتی ہے، مطلب کوئی بھی طاقت جو ہے ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتی۔ اسی لیے جو ہے چونکہ اسلام نے اپنے ثبوت میں یہ پڑھی ہے، اب آپ کے بدل جو ہے کوئی نہ کوئی شہید ہونا، تو جو ہے وہ مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت کی حجت ہوگی، وہ پروف ہوگا۔ اسلام نے جو ہے فرا مبارک میں انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل بعد میں سنیں گے کہ اسلام نے جو حوالے کی ہے صفت، اس کے تعلق سے جو ہے بیان آگے کی نشستوں میں آئے گا۔ بہرحال ناگور میں امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے یہ بیان کر دیا، لیکن ابھی نہیں کہا
کہ یہ چوتھی صفت کا ظہور کیسے ہوگا، کس سے ہوگا، کیا ہوگا. تو اب سب کو یہ خواہش تھی کہ جو صحابہ ساتھ میں تھے کہ جو ہے اب ایک جنگ ہوگی جس میں جو ہے مہدی موعود بھی شریک ہوں گے، اور جو ہے جنگ ہوگی جس میں امام اسلام اور ہم سب جو ہے یہ جنگ میں معرکے میں شریک ہوں گے، اور وہاں پہ شہادت بھی واقع ہوگی. سب کو یہی امید تھی. آگے جو ہے اسلام نے جو ہے اس کا بیان اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ اور کیا ہے. بہرحال ناگور سے میں اسلام آگے بڑھے، جیسلمیر راجستھان کے علاقے ہیں، وہاں سے جو ہے سندھ کی طرف نصر پور، جس کو کہا کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، یہاں پہ ہوا یہ کہ تقریباً 3 سے 4 سال کا عرصہ جو ہے بندگی میں رضن جو ہے میں اسلام کے ساتھ اب جو ہے گزار چکے، اور اتنی عنایتیں ہوئی ہیں بندگی میں کے اوپر، اتنی عنایتیں ہوئی ہیں کہ دیکھیے سمندر ہے ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے تعلق سے میں اسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہزاروں مشقتیں کرتا ہے، بہت زیادہ محنت اور مشقت کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں تکالیف سہتا ہے، اس کے بعد جو ہے اللہ اپنی جان اللہ کے حوالے کرتا ہے. اس طرح جو ہے 1000 مرتبہ جان پاتا ہے اور ہزاروں مشقتوں کے ساتھ اپنی جان کو جو ہے 1000 مرتبہ اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے. اس کے بعد اگر فیض ولایت میں سے ایک خطرہ پایا تو سمجھو اس نے مفت میں پایا. یہ فیض ولایت ہے. اتنی محنت اور مشقت کے بعد مہدی موعود کا فیض اگر ایک خطرہ پائے، یعنی 1000 مرتبہ زندگی پانا اور وہ زندگی میں 1000 مشقتیں ہونا اور قربان ہونا، ایسا 1000 مرتبہ قربان ہونا، اس کے بعد جو ہے فیض ولایت میں سے اگر ایک خطرہ ملا تو سمجھو وہ محنت مشقت کچھ بھی نہیں اس خطرے کے سامنے، وہ مفت میں ملا ہے. تو وہ فیض ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینے والے خود فرماتے ہیں کہ اس مرد گجراتی نے ہمیں تنگ کر رکھا ہے، جتنا ڈالا جاتا ہے پی جاتا ہے اور لبے بالا تک تر نہیں ہوتا. یعنی اتنا بڑا پیمانہ ہے کہ میں اسلام فرما رہے ہیں کہ جو ہے ہم ڈالے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو سمندر ہیں، جو عشق کے سمندر، جو تجلیات ہیں، وہ لٹائے جا رہے ہیں، اور بندگی میں رسول جو ہے بس ہی نہیں کر رہے، کہ یہاں تک کہ جو ہے خود ساقی یعنی پلانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اس مرد گجراتی نے جو ہے ہمیں تنگ کر رکھا ہے، جتنا ڈالا جاتا ہے اور پی جاتا ہے، لبے بالا تک تر نہیں ہوتے، یعنی اوپر کا ہونٹ تک جو ہے بھیگتا نہیں، اتنا پی جاتے ہیں. اور میں اسلام نے کافی اور بشارتیں دی، انشاءاللہ چاہا تو اگلی حصوں میں اس کو سنیں گے. بہرحال اب یہاں پہ فیضیاب ہو رہے ہیں مہدی موعود اسلام سے بندگی میں رضی اللہ عنہ، اور کئی بشارتیں پا رہے ہیں. 3 سے 4 سال کا جو ہے عرصہ یہاں پہ گزر گیا. کہاں کا مقام تھا جہاں پہ جو ہے میں اسلام کے کچھ صحابہ کو، بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ، بندگی میں عبدالمجید نور نوش رضی اللہ عنہ، ان صحابہ کو جو ہے گجرات سے اپنی عورتوں کے، اپنی خواتین کے جو ہے خطوط آئے کہ آپ لوگ جو ہے میں اسلام کے فیض سے فیضیاب ہو رہے ہو، اور ہمیں جو ہے آپ محروم کر کے گھروں پہ چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ خطوط کی اطلاع میں اسلام کو ملی، تو میں اسلام نے ان صحابہ کو کہا کہ آپ لوگ جاؤ اور اپنے گھر والوں کو لے کر ان کو چلایا. تو حضرت شاہ نعمت کو، حضرت نظام غالب کو، بندگی عبدالمجید نور نوش کو، ساتھ ہی ساتھ بندگی میں بلایا اور کہا کہ براعظم سید خنمیر تم بھی گجرات جاؤ. اب یہاں پہ بندگی میں پاس تو کوئی بیوی بچے نہیں ہیں. بندگی میں نے عرض کیا کہ میران جی بندہ بیوی بچے نہیں رکھتا کہ جائے اور کس کو لے کر آئے. دوسرے صحابہ نے بھی کہا کہ میران جی اگر یہ گجرات جائیں گے تو پھنس جائیں گے، ان کے خاندان والے انہیں جو ہے چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ پہلے ہی جو ہے قید کر لیے تھے. تو میں اسلام نے فرمایا کہ بندہ خدا تعالیٰ کے حکم سے برادرم سید خنمیر کو بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو زیادہ کرنے اور اضافہ کرنے واپس لے کر آئے گا، دین کو روشن کرنے اور زیادہ کرنے واپس لے کر آئے گا. تو تب بندگی میں نے فرمایا کہ اگر خدا تعالیٰ کا حکم، اگر میراج جی کا ایسا حکم ہے تو جو ہے آپ کا حکم سر آنکھوں پہ. اب دیکھیے یہ ایک لمحہ جو ہے جدائی برداشت نہیں ہے، لیکن اب آقا کا چونکہ حکم ہے، وہ جدائی بھی، وہ تکلیف بھی جو ہے برداشت کرنے سے بندگی میں تیار ہے. بہرحال بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ میں اسلام کا حکم تھا، آپ جو ہے واپس گجرات تشریف لاتے ہیں اور پٹن میں آ کے ٹھہرتے ہیں. پٹن میں آپ جو ہے مضافات میں پہلے باہر ٹھہرے تھے، لیکن گھر والوں کا کافی وہاں پہ پریشر تھا، تو اسی لیے جو ہے بندگی میں نظم جو ہے اپنے پرانے مکان میں آ کے ٹھہرے. یہاں پہ آ کے ٹھہرے. خاص مقصد یہ تھا، آپ نے سنا ہے ثانی مہدی رضی کی سیرت میں کہ بندگی میاں رضی اللہ عنہ کو جو ہے بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی کو، جو اسلام کے فرزند ہیں، اس وقت کسب نوکری کر رہے تھے، ان کو واپس لے کر آنا تھا میں اسلام کے پاس. دین اب روشن ہوگا اور زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ دے گا. تو بندگی میاں رضی اللہ عنہ ثانی مہدی کے انتظار میں تقریباً 1.5 سال جو ہے اس پٹن میں دوبارہ واپس گزارتے ہیں. تو یہاں پہ لیکن آپ نے جو کہا تھا کہ جو ہے نانا جان اگر آپ یہ اخراج نامہ مہدی موعود کو بتائیں گے تو بندہ کبھی آپ کو اپنا منہ نہیں دکھائے گا، اس بات پہ آپ قائم رہیں. کہا جاتا ہے کہ جو ہے نانا بھی اتنے بے چین ہو گئے اس بچے کا اپنے چہرہ دیکھنے کے واسطے کہ جو ہے، کیونکہ بندگی میں رضن جو ہی دیکھتے کہ نانا کہیں سے بھی آ رہے ہیں تو آپ جو ہے ایک دوسرے دروازے سے نکل جاتے، یا کبھی جو ہے دریچے سے کھڑکی سے کود جاتے. ان کی نظر ان کے اوپر پڑنے نہیں دیتے اور اپنی نظر جو ہے ان کے اوپر پڑنے نہیں دیتے. تو نانا بے چین ہو کہ نانا کام یہ کیے بچے کو دیکھنے کے واسطے، نواسے کو بندگی میں آ کے جو ہے چھوٹے بھائی میں سے رتن کی جو ہے شادی رچا دی، تاکہ جو ہے شادی کی تیاری میں جو ہے کم سے کم جو ہے نواسے کا چہرہ دیکھ لوں.
صرف دیکھیے ان کے واسطے. تو یہ بھی روایت ہے کہ جو ہے سانچہ کا سامان وغیرہ جو ہے تمام کا تمام بندگی میاں کو ایک مرتبہ بتایا جا رہا تھا محض اس تھیلے سے کہ جو ہے بندگی میاں جو ہے یہ سامان دیکھتے رہیں اور ادھر سے نانا آ کے جی بھر کے اس نواسے کو دیکھ لیں. وہ دیکھ رہے تھے کہ صحن میں اچانک جو ہے بندگی میاں رضی اللہ نے یہ محسوس کیا کہ نانا جو ہے آ رہے ہیں اور فوراً جو ہے دریچے سے کود پڑے. یہ واقعہ سننے کے بعد اسلام نے فرمایا کہ انہی لوگوں کو جو ہے مردان خدا کہا جاتا ہے, مرد کہا جاتا ہے, جو اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں. کوئی معمولی بات نہیں, مرد تھی بندگی میاں رضی اللہ عنہ مردان خدا کی جماعت میں سے. بہرحال بندگی میاں رضی اللہ عنہ 1.5 سال تک جو ہے پٹن میں رہے ہیں. اس کے بعد جب ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں خاتم اسلام کی طرف سے یعنی رسول اللہ اور اسلام کی طرف سے بشارت ہوئی, اس کے بعد آپ ترک دنیا کرتے ہیں اور بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے دوبارہ فرا مبارک پہنچتے ہیں. اس کی تفصیل آپ نے جو ہے ثانی مہدی کی جو ہے سیرت میں سن چکے ہیں, تفصیل میں مزید نہیں جاتے. رمضان میں آپ نے جو ہے کافی تفصیل سنی ہے اللہ کی طرف سے. اب جب دوبارہ یہ قافلہ واپس آیا ہے تو اس کے بعد جو ہے میں اسلام کی حیات مبارکہ صرف 6 مہینے فرا مبارک یہ قافلہ پہنچا ہے. اس وقت جو ہے یہ 6 مہینے میں اسلام کی حیات مبارکہ تھی. میں اسلام کی خوشی کا ایک عجیب عالم تھا. اسلام استقبال کے واسطے آگے بڑھے, اس کی آپ نے تفصیل پوری سنی ہے. اور جب یہ قافلہ آیا ہے تو میں اسلام نے انہیں جو ہے گلے سے لگایا اور جو ہے اس کے بعد میں اسلام کا جو ہے بیان قرآن کا طرز ہی بدل چکا تھا اور اسرار اور رموز جو ہے بیان ہو رہے تھے. ایسا جیسا کہ جو ہے خزانے والا چاہتا ہے کہ سارے کے سارے جو ہے خزانے لٹا دی. لوگوں نے پوچھا کہ میرا جی اسلام کا پہلے سے بیان جو ہے بہت زبردست جو اللہ تعالیٰ کی مراد تھی وہ بیان ہوتی تھی. لوگ مستغرب ہو جاتے, دوران بیان جو ہے اللہ کے دیدار میں مدہوش ہو جاتے, بے ہوش ہو جاتے. اب نہ جانے اس بیان کا کیا عالم تھا ہوگا کہ صحابہ نے خود کہہ دیا کہ میرا جی اب آپ کی جو ہے بیان کا نہج ہی بدل چکا ہے, اب اسرار دقائق راز جو ہے ابھر کے نکل رہے ہیں. تو اسلام نے فرمایا کہ ہاں اب کس لیے انتظار کس کے لیے جو ہے اٹھا کر رکھوں, کیونکہ جو ہے اب حاملان بیان قرآن آ چکے ہیں. ثانی مہدی رضی اللہ عنہ اور بندگی میاں رضی اللہ عنہ یہ حامل ہیں, یعنی حقیقت میں وہ وزن اٹھا سکتے ہیں, وہ اسرار کا وہ راز کا وزن اٹھا سکتے ہیں. اور یہاں تک کہ اسلام نے جو ہے خاص بشارتیں ان سیدین کو دی. مختصراً عرض کر رہا ہوں کیونکہ آگے جو ہے ہم نے اپنے انشاءاللہ جو ہے کافی تفصیل سننا ہے اللہ چاہا تو. جو بندگی میں کہ آگے کی شہادت کی جو تفصیل ہے, جو واقعات ہیں آگے جو ہے اسلام نے کافی بشارتیں دی ہے ثانی مہدی رضی اللہ عنہ اور بندگی میاں رضی اللہ عنہ کو کہ یہ ہر دو سیدین ہر دو جوانان اللہ کے حکم سے فرمایا کہ ان کو جو ہے بلا واسطہ یعنی بغیر کسی واسطے کے راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے تعلیم مل رہی ہے. اور میں اسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح فرشتوں میں محتر جبرائیل اور میکائیل کو فضیلت حاصل ہے, اس طرح بندے کے صحابہ میں بھائی سید محمود کو اور بھائی سید خنمیر کو جو ہے فضیلت حاصل ہے. اسلام نے کافی بشارتیں دی ہیں ان سیدین کے تعلق سے. اور یہاں تک کہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے روز اگر خدا تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ اے سید محمد ہم نے تجھے مہدی موعود بنایا, ہمارے در کیا تحفہ لایا ہے, تو بندہ عرض کرے گا کہ ان ہر دو سیدوں کو یعنی سید محمود اور سید خنمیر کو سرتاپا مسلمان بنا کر تیرے حضور بطور تحفہ کے پیش کر رہا ہوں, تو خدا تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے. اسلام نے یہ بھی بشارت دی. اسلام جو تحفہ اللہ کے حضور پیش کریں گے وہ بندگی میں سید محمود ثانی مہدی اور بندگی میں سید خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کی جو ہے ذات بابرکت رہے گی. اس کے 6 مہینے جو تھے بڑے خاص تھے. دن بھر امامنا مہدی موعود علیہ السلام جو ہے بندگی میں سید محمود ثانی مہدی اپنے فرزند کے جو ہے حجرے میں گزارتے, اور رات بھر بندگی میں سید شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کی جو ہے حجرے میں گزارتے. خاص تعلیم دی جا رہی تھی. یہاں تک کہ جو ہے بیویاں سب پریشان ہو گئی کہ اور پوچھ بھی دیا کہ میران جی آپ جو ہے اپنے دیدار سے ہمیں محروم رکھتے ہو, آپ جو ہے دن بھر میرا سید محمود کے حجرے میں گزار دیتے ہو اور رات بھر میرا سید خنمیر کے حجرے میں گزار دیتے ہو, اور ہم جو ہے آپ کو دیکھ بھی نہیں پاتے. تو اسلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے, جو کچھ کے ازل سے ابد تک ہوا اور ہونے والا ہے وہ تمام کا تمام ان ہر دو سیدوں کو بتا دیا جائے, جو کچھ کے ہوا اور جو کچھ کے ہونے والا ہے. بس بندہ اسی تعلیم میں جو ہے مصروف ہے, یعنی وہ تعلیم جو ہے دی جا رہی ہے. دن بھر میرا سید محمود ثانی مہدی کو سیر نبوت کی تعلیم دی گئی, اور رات بھر بندگی میں سید خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کو سیر ولایت کی تعلیم دی گئی. میں اسلام کے صحابی یعنی خود بندگی میں شاہ خنمیر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اسلام ہر بار جب حجرے میں تشریف لاتے, کم سے کم جو ہے بندگی میں نے فرمایا کہ میں اسلام نے جو ہے 100 مرتبہ بندے کے حجرے میں تشریف لائے, اور ہر بار آتے اور یہ فرماتے کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ سید خنمیر تمہارے حق میں آج یہ بشارت ہے. تو بندہ عرض کرتا ہے کہ میرا جی بندہ کچھ نہیں ہے. تو اسلام فرماتے ہیں کہ بندہ کیا جانے, خدا تعالیٰ کا اس طرح سے ارشاد ہوتا ہے. اللہ چاہا تو انشاءاللہ کل کی نشست میں جو ہے جو خاتن اور ختلی کی جو شہادت مخصوصہ ہے بندگی پہ جو حوالے کی گئی, جو اسلام نے جو بیان کیا کہ بندے کے بعد کیا ہوگا, یہ شہادت کس سے ہوگی, کیا کیسا وقوع میں آئے گی, کس طرح سے جنگ ہوگی, یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے اللہ چاہا تو کل کی نشست میں کور کی جائے گی. آگے کافی تفصیل ہے کیونکہ جو ہے میں اسلام کے وصال کے یعنی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 20 سال بندگی میاں کی حیات رہی.
تو 20 سال میں 22 مرتبہ بندگی میں کا اخراج ہوا، نکالے گئے، کافی محتجین کے اوپر جو ہے مظالم ڈھائے گئے، کافی جو ہے ظلم و ستم کیا گیا. اس کے بعد یہ معرکہ پیش آیا. اس کی کافی تفصیلیں اللہ چاہا تو جو ہے جو ہمارے واسطے ایمان افروز ہے اور ہم سن بھی رہے ہیں اسی واسطے. خالی دیکھیے ہمارے کو انٹرٹینمنٹ کی جانا نہیں ہے، ہم سن رہے ہیں اسی واسطے، اس امید پہ آپ جو ہے دل میں ارادے کے ساتھ کہ جو ہے میرے دل میں بھی جو ہے اللہ بندگی میں اور ان کے صدقے میں جو ہے اس کی طلب، اس کی محبت ڈالتے ہیں. اس امید میں جو ہے ہمارے کو جو ہے یہ نشستوں کا جو ہے قیام کرنا ہے. اللہ چاہا تو اللہ ضرور بندگی میں صدقے میں ہم سب کو اس کا طالب صادق بنائے گا. انشاءاللہ کل کی نشست میں جو ہے آگے کی تفصیل بیان کی جائے گی.